اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ ہجر کی 22 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 6 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ انسان کو آخر کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ ہفتے کے آخر میں ایک کوئز ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم تفسیر کو اور بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ اس پروگرام کو اٹینڈ کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بتحقیق ہم تم سے اگلے لوگوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کا رب ہی ان سب کو ایک مقام پر جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا ہے۔ اب آئیے نکات کی صورت میں آیت کے الفاظ اور مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں۔ مفسرین نے مستقدمین اور مستاخرین کے کئی مصداق نقل کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: 1 گزشتہ اور باقی رہ جانے والے، 2 میدان جنگ کی طرف سبقت لے جانے والے اور ان کے غیر، 3 اور وہ جو نماز جماعت کی اگلی صفوں میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پچھلی صفوں میں آن موجود ہوتے ہیں، تاکہ باجماعت نماز پڑھنے والی عورتوں کو بری نیت سے دیکھ سکیں۔ اسی مقصد کو یہ آیت بیان کرتی ہے۔ ہم ان کو جانتے ہیں، اور بعض لوگوں کی روحانیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ جماعت کی اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو جو مسجد سے دور تھے بیچ دیا تھا، اور مسجد کے قریب سکونت حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ آیت فرماتی ہے ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ آیت کے نکات کی وضاحت کے بعد اب آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کے اوپر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ 1 زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں کوئی ٹھہراؤ نہیں، سب کو جانا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ اپنے عمل سے اپنے حقیقی وارث کے لیے بہترین میراث چھوڑ جائیں۔ 2 زمانہ علم الہی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، زمانہ علم الہی کا محتاج ہے، زمانہ ماضی ہو یا حال یا استقبال، علم الہی ان سب پر حاوی ہے۔ 3 روز حشر کا برپا کرنا اور سزا اور جزا کا دینا کار خداوندی ہے۔ 4 قیامت کا برپا ہونا حکمت خداوندی کی دلیل ہے۔ اگر خاک کے ذرات غذا بن جائیں اور غذا نطفہ بن جائے اور نطفے سے انسان بن جائے، پھر یہی انسان مر کر خاک کے ذرات میں بدل جائے اور کوئی حساب و کتاب نہ ہو، تو پھر یہ سراسر کل دائرے فضول ہوگا۔ 5 قیامت کے دن قدیم و جدید، اولین و آخرین سب جمع کیے جائیں گے، کثیرہم، اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر فرد کی نیت و ارادے سے آگاہ ہے۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ آیت نمبر 26 اور 27 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
اور بالتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے ہیں۔ ان آیات میں انسان کی تخلیق اور اس کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آیت کے نکات کی وضاحت کرتے ہیں۔ الف، سلسال اس خشک اور ناپختہ مٹی کو کہتے ہیں کہ جب اس میں پھونک ماری جائے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تفسیر المیزان۔ الف، حما اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس کا رنگ سیاہ ہو۔ مسنون کا معنی ہے تبدیل شدہ۔ سموم اس گرم اور تیز ہوا کو کہا جاتا ہے جو انسانی جسم میں زہر کی مانند اثر انداز ہوتی ہے۔ بے، یہ آیت کریمہ یا تو سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یا پھر اس کا اشارہ تمام انسانوں کے تخلیقی مراحل کی طرف ہے۔ ان مراحل میں زمینی مواد کو دخل ہے، پہلے غذا، پھر نطفہ اور آخر میں انسانی صورت۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں انسان کے تخلیقی مراحل بیان ہوئے ہیں۔ انسانی آغاز خاک سے ہوا، پھر نطفہ بنا، پھر انسانی شکل اختیار کی۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو اس ذات کا منکر ہے جس نے تجھے زمین سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنایا، پھر تجھے سیدھا سادھا انسان بنایا۔ جیم، قرآن مجید کے مطابق جن ایک ایسی مخلوق ہے جن پر شرعی تکلیف فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس۔ یہ مخلوق قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ سورہ جن کی پہلی آیت میں ہے، استمع نفر من الجن، جنات کے ایک گروہ نے قرآن کریم کو غور سے سنا۔ 2، جنات میں انسانوں کی طرح نفسیاتی خواہش بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بہشتی عورتیں باکرہ ہوں گی، ان سے نہ کسی انسان نے جنسی تعلق قائم کیا ہوگا اور نہ جن نے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، سورہ رحمان آیت نمبر 74۔ اس آیت کے مطابق جنات کو انسانوں سے قبل آگ سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس بھی جن تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کافر جن دوزخ میں جائیں گے، ابلیس بھی ان کے ہمراہ دوزخ میں جائے گا۔ نکات کی وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ جنات کا وجود انسان سے پہلے تھا اور ان کے جسم میں انسانی جسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 5 آیتوں کی تفسیر۔ آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اس کی تلاوت کو سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ آیت کے ترجمے کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کے ایک خاص نکتے کی وضاحت کرتے ہیں۔ بشر جلد کے ظاہری حصے کو کہا جاتا ہے۔ تمام جانداروں میں سے صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی جلد ظاہر ہے۔ انسان کے علاوہ باقی تمام جانداروں کی جلد بالوں، اون، پروں اور چھلکوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ آیت کریمہ میں لفظ بشر کی وضاحت کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کے پیغام کے اوپر بھی ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک، ملائکہ کو انسان سے قبل خلق کیا گیا۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے خلقت انسانی سے قبل اس کے بارے میں ملائکہ سے گفتگو کی۔ 2، انسانی تخلیق کا سرچشمہ خاک اور مادیات ہے، اس لیے اس کا فطری رجحان یعنی کھنچاؤ بھی مادیات کی طرف ہے۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوسری آیات کی تفسیر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔
سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔